پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیامیر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان کا چلاس میں تقریب سے خطاب. کہا ہر وقفے کے بعد اگلے ڈیم کی طرف جائیں گے. بدقسمتی سے غلط فیصلے کیے گئے. دریاؤں سے بہت زیادہ بجلی بن سکتی تھی. ہم نے درآمدی فیول سے بنانا شروع کی. وزیراعظم کا دیامیر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ. آرمی چیف، DGISI، وفاقی وزراء، معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی موجود تھے. عمران خان کو ڈیم پر کام کی پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی. پاکستان کی ترقی کی حقیقی بنیاد رکھ دی گئی. دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. وزیراعظم کے معاون خصوصی اطلاعات اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا دیامیر بھاشا ڈیم میں 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا. 1.2 ملین ایکڑ زرعی رقبہ بھی سیراب ہوگا. منصوبے سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. روزگار کے 16,000 مواقع بھی میسر ہوں گے. دیامیر بھاشا ڈیم قوم کی امیدوں کا مرکز بن گیا. وزیر اعظم عمران خان کے دیامیر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی مقام کے دورے کی عوام کی جانب سے بے حد تحسین. بھاشا ڈیم پاکستان کو تقویت بخشے گا. ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. دنیا بھر سے پاکستانیوں کا ڈیم کی حمایت میں رائے کا اظہار. ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس. کورونا اور بیماریوں کی وجہ سے عدالت نہیں آ سکتا. آصف علی زرداری کی پیش ہونے سے معذرت. سابق صدر پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. نیب کو فرد جرم کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. آصف علی زرداری سمیت 14 ملزمان کو 4 اگست کو طلب کیا گیا ہے. آصف زرداری کے شریک ملزم اشفاق لغاری اشتہاری قرار. مقدمہ الگ کر دیا گیا. وزیراعظم کا معاون وہی ہو سکتا ہے جو متعلقہ شعبے کا ماہر ہو. معاونین خصوصی تعیناتی کیس میں جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. فریقین کی جانب سے جواب جمع نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. وزیراعظم کے معاونین کو جواب جمع کروانے کے لیے آخری مہلت دے دی گئی. کیس کی سماعت اگست کے پہلے ہفتے تک ملتوی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھیر. سپریم کورٹ بار نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی. معاملہ FBI کو بھیجنے کے حکم پر نظر ثانی کی استدعا. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل کونسل ججز کے اہل خانہ اور بچوں کی جائیدادوں کی انکوائری نہیں کر سکتی. عدالت کی ہدایت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کے حقوق متاثر ہوں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ویڈیو کیس. آغا افتخار الدین مرزا کی دوسری غیر مشروط معافی بھی مسترد. سپریم کورٹ نے آغا افتخار الدین مرزا پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. عدالت نے فرد جرم پر آغا افتخار مرزا سے جواب طلب کر لیا. گورنمنٹ کے دیجیے خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے. وہ BRT کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ملم جبا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور پھر جو ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹ تھا فارسٹ کے حوالے سے جو ہم نے 1 ارب پودے لگائے تھے ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. میں ان کو کھلا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے, جدھر جس بھی ادارے سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں اوپن ہینڈ ہے, کرے انکوائری. خیبر پختونخوا کا پیپلز پارٹی کے خلاف جارحانہ انداز. کہتے ہیں 15 سال سے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا, ادارے بدحالی کا شکار ہیں, گندم چوہے کھا جاتے ہیں. محمود خان نے پیپلز پارٹی کو BRT بلین ٹری سونامی اور مالم جبا منصوبے میں کرپشن ثابت کرنے کا چیلنج بھی دے دیا. کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. گلستان جوہر, ملیر, ناظم آباد میں بجلی غائب. شاہ فیصل کالونی,
کریم آباد، انچولی، عزیز آباد، لیاری، کورنگی، سعود آباد، نیو کراچی میں بھی بجلی بند۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر سندھ، وفاقی وزیر اسد عمر اور پی ٹی آئی کے کراچی سے منتخب ارکان استعفیٰ دیں۔ وفاقی نمائندوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اب کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کہ الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بلوں کی زیادتی کی شکایات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ نے کہا کراچی کے عوام کو کہ الیکٹرک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے سامنے بے بس ہے۔ سرکاری نرخ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام کمشنر کراچی کا مہنگے دودھ کے بائیکاٹ کا مشورہ۔ شہر میں کئی روز سے دودھ 94 کے بجائے 120 روپے لیٹر میں فروخت۔ انتظامیہ کی دکھاوے کی کارروائیاں۔ صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کو مختصر حراست کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ چھوٹے دکانداروں کو بھاری جرمانے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے بھر میں مویشی منڈیوں کو کھولنے کا حکم۔ مویشی منڈیاں SOPs کے تحت کھولی جائیں گی۔ ہر یونین کونسل میں جانور ذبح کرنے کے لیے جگہ مخصوص کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ مویشی منڈیوں میں کورونا ٹیسٹ کے لیے موبائل ٹیمز بھی تعینات کی جائیں گی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، بادل پھر سے کھل کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 جولائی کو کراچی اور حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی 8 سالہ فین سے ویڈیو لنک پر گفتگو۔ بابر اعظم نے سامیہ افسر کو بیٹنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے مشورے بھی دیے۔ 8 سالہ سامیہ کی شاندار بیٹنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اور 100 سے زائد ننھے کچھووں کی ٹائرونا نیشنل پارک کے ساحل پر پیدائش۔ ننھے کچھووں نے انڈوں سے نکلتے ہی نرم ریت پر رینگنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت آپ کو لیے چلیں گے براہ راست۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ جناب گورنر گلگت بلتستان فیصل واڈا، جنہوں نے اس طرح بھی تقریر کیا کہ الیکشن ہونے لگا ہے، علی امین گنڈکپور فیڈرل منسٹر، اور میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں چیئرمین وابڈا، جن کی جنون کی حد تک جو لگاؤ ہے اس پروجیکٹ سے، اور جو آگے بھی ان کا پلانز ہیں، جو آگے ہم ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دیکھیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد وہ کیا دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہماری قوم کس طرف جائے۔ اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے۔ بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں۔ اور تیسری چیز، جو سب سے امپورٹنٹ چیز، کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے،
اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں زندگی کی ریس میں، یعنی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، اور اتنا ہی امپورٹنٹ کہ ان کو انصاف دینے پہ،